إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يقلب الله الليل في النهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس جہان کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانبیاء سردار بطحہ نبی معظم رسول محتشم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری شریعت دے کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے پر جو دین شریعت دے کر کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس سورہ نور میں سے ایک بڑی ہی اہم آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مکمل طور سے ایک پوری سورت بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا مضمون ہے موسم سرما کی حقیقت اور اس کی فضیلت۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، جو بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، ان تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر کچھ ایسے موسم رکھے ہیں جو لوگوں کو ان موسموں پر سے ہی گزرنا پڑتا ہے۔ مثلا موسم سرما ہے، موسم گرما ہے، خزاں ہے، اور موسم بہار ہے۔ یہ چار موسم ایسے ہیں جو لوگوں کو اس سے ہوتے ہوئے گزرنا پڑتا ہے، کبھی سردیوں سے، کبھی گرمیوں سے، کبھی برسات سے، اور اسی طریقے سے ان مہینوں میں کیا ہوتا ہے، انسان لے کر کے چلنا پڑتا، اور انسان کو ان کی ساری خوشیوں سے یا کٹھنائیوں سے ہوتے ہوئے گزرنا پڑتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک موسم ہے موسم سرما، جس سے ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جو بھی چیز رکھے ہیں یا جو بھی موسم دنیا کے اندر قائم فرمائے ہیں، اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے
بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے اور جہان والوں کے لیے فائدہ ہے، لیکن اگر اس نقطے نگاہ سے دیکھیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے تب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نور میں یہ پیغام دیا ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی اس آیت کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا یقلب اللہ اللیل فی النہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہیں، وہ بادشاہ ہیں جو کیا کرتا ہے، دن اور رات کو پلٹتا ہے، پھیرتا ہے۔ دن اور رات کو اللہ رب العالمین پھیرتا ہے، وہی پلٹتا ہے، بدلتا ہے وہی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ اس لحاظ سے بھی تاکہ عقل مندوں کے لیے، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے، عقل و فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے اس میں کیا ہے، بڑی دانش مندی ہے، بڑی عقل مندی ہے، تاکہ وہ سمجھے، اس کو پرکھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور ایک جگہ ہے، ایک پوری صورت ہی میں اس کے طرف بندوں کو رہنمائی کی ہے اور کہا لإیلاف قریش، قریش والوں کے لیے یا قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی، سردیوں سے اور گرمیوں سے مانوس کرنے کے واسطے۔ اس کی وجہ یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس لیے یہ دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس لیے بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سردی کو اور گرمی کو بھی، تاکہ وہ بندہ کیا کرے، رب کے اس گھر کی عبادت کے لیے اس گھر کی طرف آئے، فَلْيَعْبُدُوا، تاکہ اس گھر کی عبادت کرے، ہو رب کے اس گھر کی، اس دربار کی طرف آئے ہو اور اس کی عبادت کرے۔ اور اس لحاظ سے بھی الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اس لحاظ سے بھی جس نے بھوک میں کھانا دیا اور دکھ میں امن دیا، بھوک میں وہی کھانا دیا اور دکھ میں اسی نے امن دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی سردی اور گرمی دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں اور خواتین، عزیز بچوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موسم کے اندر بھی مومنوں کے لیے بڑی عظیم پیغام رکھا ہے، بڑا ہی اہم سبق رکھا ہے اس کے اندر۔ آئیے بخاری کی اس حدیث کی طرف ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، جہنم نے شکایت کی، سوچ سکتے ہیں آپ، اشتقت النار الی ربہا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، قالت ربی اکل بعضی بعضا، اے پاک پروردگار، یہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جو بعض حصہ بعض کو کھا لے رہے ہیں، اس کی سردی، اس کی گرمی، اس کی ٹمپریچر، وہاں کی آتش، وہاں کے شدت و حدت، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جہنم نے شکایت کی، اللہ رب العالمین ایک حصہ بعد حصے کو کھا لے رہے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے فَأَذِنَ لَهَا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا جہنم کو، جہنم کو حکم دیا سال بھر میں 2 مرتبہ سانس لینے کے لیے۔ توجہ چاہوں گا میں، لوگ شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں مختلف قسم کی، نہ اس کو سردی پسند، نہ اس کو گرمی پسند، نہ ہی اس کو بارش پسند، آخر پسند کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو آخر پسند کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان کے پسندیدہ اور ان کی خواہشیں کیا ہیں،
میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب جہنم نے شکایت کی، رب ذوالجلال والاکرام نے جہنم کو کہا ٹھیک ہے چلو 2 مرتبہ سانس لے لو، 2 مرتبہ سانس لے لو سال بھر میں، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، حدیث کے لفظ ہیں، ایک مرتبہ سردیوں میں سانس لیتی ہے جہنم، جہنم جب سانس لے کے اندر لے کے جانے لگے تو پوری دنیا کے اندر، اور یہاں تو ماشاءاللہ انسان چلنے پھرنے کے لائق رہ جاتا ہے، جاؤ ہندوستان کی کسی اور علاقے میں، کشمیر وغیرہ کی طرف، جہاں پر ایسے برف جم جاتے جس کے اوپر گاڑیاں دوڑتی، بائک اور 4 ویلر بھی چلتے رہتے۔ کبھی آپ مشاہدہ کرو، دیکھو آپ، جب وہ سانس لیتی ہے جہنم تو جتنے زمین کے اندر اس کی گرمی، اس کی شدت و حدت ہے، گرمی تبدیل ہو کر کے زمین پر، روڈوں پر، تالاب کے پانی میرے بھائیوں برف کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہے وہ جہنم، ذرا آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور نفس فی الصیف، جب اللہ تبارک و تعالی اسی جہنم کو گرمی کے اندر سانس چھوڑنے کا حکم دیا تو جب سانس چھوڑنے لگتے ہیں اور سانس جب چھوڑ دیتی وہ جہنم تو لوگوں کے چمڑی اکھڑ کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ وہ ہے جہنم کی حال میرے بھائی، سوچو ذرا، ہم اور آپ سوچیں ہم اور آپ، جب جہنم سانس لینے لگے تو لوگوں کو سانس لینا مشکل ہو جائے ٹھنڈی کی وجہ سے، اور جب جہنم سانس چھوڑنے لگے تو لوگوں کو گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے۔ ذرا آپ اس جہنم کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہنم کو کیسا رکھا ہے۔ یہ سردی اسی کے ایک حصہ ہے، یہ سرما اسی جہنم کے سانس لینے کا ایک حصہ ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، اسی کا ایک حصہ ہے۔ دوستو میرے بھائیوں، تو پتہ چلتا ہے جہنم جب سانس لینے لگے تو اس کی حال یہ ہو جاتے ہیں زمین کے اوپر، اس کے اثرات زمین کے اوپر ایسے ہونے لگتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان دنوں میں ہم سوچ سکتے ہیں، اپنے اندر ایک ذہن پیدا کر سکتے ہیں کہ جہنم کی تصورات ایسی صورت میں اور ایسے ایام میں میرے بھائیو ہمارے لیے بڑی ہی خیر و خوبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان دنوں میں خصوصی طور پر سردی کے ایام میں عمل کے کرنے کے لحاظ سے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ سردی کے دنوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی دن کے اندر روزہ رکھنا چاہے تو کئی مہینہ تک مسلسل وہ روزہ رکھ کر کے اور اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ بن سکتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بن سکتا ہے۔ اور سرما کے راتوں میں میرے بھائیو رات لمبی ہوتی ہے، ان راتوں میں آدمی نیند پوری کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے در میں جھک کر تہجد ادا کر کے اور رب العالمین کو خوش کر سکتا ہے۔ وہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں کہا کہ مومنوں کی ایک پہچان وہ ہے، وہ رات وہ گزارتے ہیں تو قیام کی حالت میں، رکوع اور سجود کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ وہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سردی ہو چاہے گرمی ہو، رب والے ہوتے ہیں اور دین والے ہوتے ہیں، رب کی نعمتیں حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی خوف اور اس کی طمع، اس کی لالچ میں بستروں سے الگ کر لیتے ہیں اپنے پہلوؤں کو، کھینچ کر کے اوڑھتے نہیں ہیں، بستر کو گرم کرتے ہیں، اپنے صوفے کو گرم کرتے ہیں اور راتوں رات تو سوتے ہیں میرے بھائیو، دن میں بھی اور صبح سورج نکلنے کے بعد تک بھی سوتے ہیں۔
مومنوں کے پہچان یہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ درجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں صحابہ کیا میں تم لوگوں کو ایک بڑی بہترین عمل کی چیز نہ بتا دوں؟ کیا میں تم لوگوں کے درمیان میں ایک بڑی ہی اہم والا عمل نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ آپ نے فرمایا وضو کرنا ناپسندیدگی رہنے کے باوجود، دل نہیں چاہتا ہے پانی چھونے کا لیکن پھر وضو کرتا ہے، دل نہیں چاہتا ہے گھر سے نکل کر مسجد آنے کے لیے لیکن پھر آتا ہے، دل نہیں چاہتا ہے میرے بھائیو ٹھنڈی میں گھر سے باہر نکلنے کے لیے لیکن پھر بندہ آتا ہے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، دل نہیں چاہتا ہے، ناپسند کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ مکمل وضو کرتا ہے، پھر بھی وہ مکمل وضو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان عملوں کو کر لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم جو ہے اعمال کے اعتبار سے اور فضیلت اور فوقیت کے اعتبار سے بہت بڑھ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں، تو پتہ چلتا ہے موسم سرما سے لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، لوگوں کو اسی طریقے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان موسموں سے بھی لوگ بڑے بڑے درجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو، ہمارا دل بے چین ہو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے واسطے۔ بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں موسم جب بدلنے لگتے ہیں تو موسم کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، دیکھو موسم ایسا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کس طریقے سے حال ہوگا۔ بعض لوگ تو موسموں کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، موسم کو گالی دیتا ہے، اور کہا وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانے کو بدلتا ہوں، دن کو، ایام کو، موسم کو، مہینے کو اللہ رب العالمین ہی بدلتا ہے، کوئی اور بدلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں، اگر ہم دیکھیں تو دنوں کو، ایام کو اور موسم کو ہرگز گالی گلوچ نہیں دینا، بلکہ اس کو اپنے دلوں سے لگانا چاہیے۔ اس کے جو فوائد ہیں اللہ رب العالمین نے جو فائدہ رکھا ہے ان فائدے کی طرف ہم دیکھنا چاہیے، ان فائدے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں ایک آدمی چادر اوڑھ کر کے بیچارہ باہر جا رہے تھے، ایسی ہوا اور طوفان کے جیسے آئے، ان کی چادر کو ہوے نے اڑا کے لے کے چلے گیا، ان کی چادر کو ہوے نے اڑا کے لے کے چلے گیا۔ وہ آدمی نے کیا کیا؟ اس ہوے کو برا بھلا کہنا، لعنت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، ہوے کو اس میں کیا غلطی ہے؟ ہوے کا اس میں کیا قصور ہے؟ ہوے کا بھیجنے والا، ہوا تو تابع ہے اللہ رب العالمین کا، ہوا کی کیا غلطی ہے اس میں؟ اس لیے کوئی بھی آدمی، آپ نے پھر فرمایا اگر کوئی آدمی کسی چیز پر لعنت کرتے اور لعنت کا مستحق اور حقدار وہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ لعنت اسی آدمی کی طرف پلٹ کر کے آتی ہے، اسی کی طرف پلٹ کر کے آتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، کبھی بھی زمانے کو، حوادثات کو اور حالات کے تبدیل ہونے اور تغیر ہونے کے اسباب پر کوئی بھی آدمی گالی گلوچ نہ کرے اور کوئی بھی آدمی لعن طعن نہ کرے، ورنہ وہ لعنت آپ کے ہی اوپر پڑ سکتی ہے اور آپ کے ہی اوپر بدل کے آ سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری کی ایک بڑی ہی اہم حدیث ہے کہ موسم سرما میں صحابہ کرام نے کتنا بہترین رول ادا کیے ہیں۔ ہم کہاں ہیں میرے بھائیو؟ آج ہم دین سے، اسلام سے، ہمارے نوجوان، ہمارے معاشرے کے لوگ، ہمارے سوسائٹی میں رہنے والے لوگ دین سے دور ہیں، اور کشا کشا یہ دوری بہت دور تک لے جا کے چھوڑ دے رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے میں آپ تاریخ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی طرف ذرا آپ توجہ دے سکتے ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پر، جنگ خندق، جب خندق کی کھودائی چل رہی تھی، خندق کی کھودائی چل رہی تھی، اور مدینہ جو لوگ گئے ہیں
ان لوگوں کو پتا ہے مدینہ کے اندر کیسی سختی کے ساتھ سردی ہوتی ہے، بڑی ہی خطرناک سردی ہوتی ہے، برداشت سے باہر۔ سردی کے ایام ہیں، موسم سرما ہے، خندق کی کھدائی چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آ کر کے دیکھا صحابہ کرام، اللہ اکبر، صحابہ کرام خندق کی کھدائی میں مصروف ہیں، کڑاکے کی سردی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہم عبرت کی ناخن لے سکتے ہیں اس واقعے سے، اس حدیث سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مصروف عمل ہیں خندق کھودنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار ہیں، خندق کھودنے میں مصروف ہیں، ٹھنڈی بالکل تور توڑ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ مہاجرین اور یہ انصار کی جماعت ہیں، اتنی سردی ہونے کے باوجود یہ خندق کو کھودنے میں مامور ہیں، لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو مغفرت فرما دے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب سنا تو کیا کہا؟ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت تک ہم جہاد کرتے رہیں گے، اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے، اس وقت تک ہم ایسے کام کرتے رہیں گے، چاہے وہ سردی ہو چاہے وہ گرمی ہو، ہم اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جان پر جان رکھا ہے، اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں لوگوں سے، نوجوانوں سے، نوجوانوں، تمہیں کسی میدان پر جا کر جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا تم جاؤ خندق کھودو، میں یہ نہیں کہتا تم جاؤ دیوار کھودو۔ لوگوں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اپنے نفس کو اس لائق بناؤ، بستروں سے اٹھاؤ، اپنے گھروں سے نکلو، چاہے وہ سردی ہو چاہے وہ گرمی ہو، چاہے وہ سردی ہو چاہے وہ گرمی ہو، چاہے وہ برسات ہو چاہے وہ خزاں ہو، آپ کو آنا ہے۔ اگر رب کی رضا چاہتے ہو، رب کی خوشنودی چاہتے ہو، رب کی جنت چاہتے ہو، رب کی نعمتیں چاہتے ہو، رب کی پسندیدہ جو ہے انعام چاہتے ہو، رب کی رحمتیں چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم آنا پڑے گا آپ کو۔ صحابہ کرام سردیوں کے موسم میں کھود رہے ہیں، میدان خندق کو کھود رہے ہیں، کڑاکے کی سردی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ آج ہمارے مسلمان، میرے بھائیوں، ان چیزوں سے ہٹ کر کے غیر چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، غیر قوم کے تہوار میں لگے ہوئے ہیں، غیر قوموں کے مذہب اور اس کے ہم قدم چلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک دو دن کے بعد دیکھیے آپ، یہ کرسمس کا معاملہ لے کر کے کتنے سارے ہمارے نوجوان گھر سے نکلیں گے، راتوں میں نکلیں گے، راتوں کی سردی ہو چاہے گرمی ہو، روڈوں میں جا کر کے ان کے ساتھ ہم قدم چلیں گے۔ یاد رکھ لینا، وہ سبجیکٹ میرا نہیں ہوتا، لیکن میں ایک جملہ ضرور بولوں گا میرے بھائیو، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی قوم کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، نبی کی رسالت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، نبی کی شریعت سے اس کا کوئی جو ہے سمبند نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے بچنا میرے بھائیوں۔ اور آج کل اس واٹس ایپ کے دور میں بہت سارے ایسے غیر قوم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بھیج دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہیپی کرسمس بولتے ہیں، یہ بھی بولتا وہ بھی بولتا وہ بھی بولتا۔ پتہ ہے آپ کو مطلب کیا ہے؟ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی بولتے ہیں یس بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے، میں بھی آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ اس لیے بچنا میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ایسا جب کچھ بھیجا ہے تمہارے پاس، جیسی آتے اس کو ڈیلیٹ کر دو، اس کو اگنور کر دو، اس کو نظر انداز کر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی غلاظت کے راستے میں چل رہے ہیں، کوئی آدمی اگر غلاظت کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ، نہیں۔ صحابہ کرام کا منہج کیسا تھا؟ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، خندق کے موقع پر میرے بھائیوں کہتے ہیں پیٹ میں کھانا نہیں، تھک کر کے چور چور ہو گئے ہیں، جسموں میں اپنے پیروں سے، اپنے دونوں پیروں سے کھڑے ہونے کی سکت اور طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی خندق کھود رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس ایسی طاقت ہے، ایسی ہمت ہے میرے بھائیوں، جسموں کو پالنا یہ بڑی نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، عقیدے کو پالو، ایمان کو پالو۔ اگر تم جنت کا دروازہ دیکھنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو پالو۔
تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ آپ کو میں اور ایک حدیث کی طرف لے کے چلتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم پیغام دیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جنگ احزاب کے موقع پر، اللہ اکبر، جنگ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، بڑی شدت کے ساتھ ٹھنڈی تھی۔ آج ہے کہ نہیں؟ لوگوں میں دیکھو کانپتے ہیں، یہ تو بہت معمولی سی ٹھنڈی ہے، کوئی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہے۔ دوسرے علاقوں میں، دوسرے اسٹیٹ میں جا کر کے دیکھو، چمڑی چھل جائے گی آپ کو۔ جو یہاں پر رہ کر کے باہر جائیں گے 4 دن میں کوئلہ بن کر کے آئے گا وہ۔ جی، یہاں بڑے سندر اور بڑے خوبصورت بن کے چلتے ہیں نا، دوسرے علاقوں میں دلی اور یو پی اور دیگر اطراف و اکناف اسٹیٹ میں جاؤ، تمہاری صورت میرے بھائی تمہاری بیوی پہچان نہیں سکتی، یہ میرا شوہر ہے کہ نہیں؟ چہرہ بدل جائے گا تمہارا، روپ رنگ بدل جائے گی میرے بھائیوں، اللہ اکبر۔ اور کشمیر بھیج دیں تب تو پھر حالت ہی بدل جائے گی کہ انسان آتا کہ ادھر ہی چلے جاتا۔ اللہ بچائے، حفاظت فرمائے سب کو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی شدت کے ساتھ ٹھنڈی تھی، بڑی خطرناک ٹھنڈی تھی، سردی بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ ماحول بڑا گرم ہے، تم جاؤ اور میدان کا حالات معلوم کر کے آؤ، خفیہ، جس کو کہتے ہیں نا خفیہ حالات کو معلوم کر کے آؤ۔ نبی کی آرڈر ہیں، گھر سے باہر جانا مشکل ہے، ایسی ٹھنڈی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جب نبی نے کہا، نبی کہنے کے بعد جب تک میں گھر میں تھا ایسی ٹھنڈی تھی، باہر قدم رکھنا میرے لیے مشکل تھا، میرے لیے مشکل تھا۔ لیکن جیسی اللہ کے نبی نے کہا اور میں نے ہمت کی اور اللہ رب العالمین کے دین اور اس کے کلمے کو سر بلند کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مضبوطی اور لوگوں کے حالات سے واقفیت کا ہونا ضروری تھا، نبی کے کہنے پر میں چلتے گیا، جیسے ہی میں قدم باہر رکھا اور جب تک میں گیا اور جب تک واپس پلٹ کر کے لوٹنے آیا، اللہ کی قسم وہ بتاتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں حمام میں ہوں، مجھے ذرا بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اور جیسے ہی میں وہاں سے حالات سے واقفیت ہو کر کے پھر نبی کے پاس آیا، آنے کے بعد پھر وہی ٹھنڈی مجھے شروع ہو گئی۔ پتہ چلتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے جب کوئی آدمی گھر سے نکل جاتا ہے میرے بھائیوں، دین یقین لے کر کے، استقامت لے کر کے اور اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو، سردی ہو کہ گرمی ہو، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین بدل دیتا ہے۔ اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کو بھی دیکھا اور گرمی کو بھی دیکھا، سردی کو بھی دیکھا اور گرمی کو بھی دیکھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت ہی سردی کے دنوں میں وحی نازل ہوئی، سردی بڑی سخت تھی، وحی نازل ہوئی آپ کے اوپر۔ جیسے وحی نازل ہوئی میں نے دیکھا آپ کے جسم پر، آپ کے پیشانی پر اور آپ کے ناکوں کی اطراف میں پسینہ ٹپک رہا تھا۔ تو گویا کہ ایک وحی ایک ایسی ذمہ داری ہے، وحی ایک ایسا کام ہے جو صرف وحی آ گئے پھول کی طرح توڑ لیے، جیبوں میں ڈال لیے نہیں میرے بھائی، اس کی ذمہ داری کا احساس کرنے کے خاطر، اس کے ذمہ داری کو اٹھانے کے واسطے انسان کے اوپر سردیوں کے دنوں میں پسینہ ٹپک جاتے ہیں، سردیوں کے دنوں میں پسینہ ٹپک جاتے ہیں۔ ہم اور آپ ہیں، ہمارے پاس تو ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس فرائض اور سنت کا احساس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس مساجد کی طرف چل کے آنے کا تو احساس ہی نہیں ہے، تو ہمارے پاس کہاں پسینے ٹپکیں گے؟ میرے بھائیو، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ بھائی دیکھو کیسی ٹھنڈی ہو گئی، نکلنا مشکل ہو گیا۔ نکلنا مشکل نہیں، ایک دن تو نکلنا ہی پڑے گا، آپ کو نکلنا ہی پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری حدیثیں
ہمارے ذہن و دماغ کو اس طرف مائل کر رہا ہے کہ سردی کے دنوں میں بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے فیوز اور برکات کو حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اپنے دلوں کو اس کے اوپر معمور کر لے تو، مائل کر لے تو۔ جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، چاہے تو آپ مہینوں مہینوں روزہ رکھ سکتے ہیں، رات لمبی اور بڑی ہوتی ہے، چاہے تو آپ اپنی نیند پورا سو کر کے اور پھر رات میں تہجد کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کن لوگوں سے ہوگا؟ ان دل والوں سے ہوگا جن کے سینے میں زندہ دل ہو، ان دل والوں سے ہوگا جن کے دھڑکن میں زندہ دل ہو، زندہ احساس ہو۔ میرے بھائیو، جن کا دل مر چکا ہو، جو پزمردگی کا شکار ہو چکے ہو، اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی عظیم اور مبارک حدیث جو ابو داؤد کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ کہ لوگ سردیوں کے دنوں میں نکل کر کے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان لوگوں کے اس حال کو کہ لگے ہوئے ہیں، پوچھا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر! کہتے ہیں یہ تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے خائف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا جاؤ، جس چیز کے امیدوار ہیں میں نے اس کا مستحق بنا دیا، اور جس چیز سے وہ خائف ہیں، ڈر رہے ہیں، میں نے اس کو امن دے دیا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے دنوں میں، ایسے لمحات میں ہم اور آپ دین کا اور خیر کا کام کر سکتے ہیں۔ آئیو میرے بھائیو، میں آپ کو اور ایک عظیم پیغام کی طرف چند باتیں آپ کو بیان کیے دیتا ہوں۔ ان دنوں میں اور موسم سرما میں بھی انسان بہت سارے نیکیاں کما سکتا ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں ہوتے ہو اور موٹے موٹے لحاف اور موٹے موٹے کمبل اوڑھ کر سوتے ہو میرے بھائیوں، جس کے ذریعہ سے آپ گرمی حاصل کرتے ہو اور آپ کی بیوی بچے بھی اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے بے یار و مددگار ہیں، روڈوں میں سونے والے، اسٹیشنوں کے بازو میں سونے والے، کتنے لوگ فٹ پاتھ پہ سونے والے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو سردی میں اور موسم سرما میں بھی آپ بڑے بڑے فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ نے شال بانٹ دیا، کسی کو آپ نے چادر بانٹ دی، کسی کو آپ نے کمبل اڑا دیا، سوتے ہوئے اور ٹھٹھرتے ہوئے انسان کو، بوڑھے ہیں، 70-80 سال کا آدمی ہے، گھر میں کوئی نہیں، بیٹا نہیں، بیوی بہو نہیں، کوئی بھی نہیں، ایسی صورت میں دیکھو آپ جا کر کے ڈیویڈر پر سو جاتے ہیں رات بھر، کوئی پلاسٹک اوڑھ کر کے، کوئی پلاسٹک کی بوریاں اوڑھ کر کے۔ ایسی صورت میں آپ کو رات میں نکلنا ہے اور نکل کر کے دیکھو ایسے لوگوں کو، جاؤ کمبل کو لے کر کے، پوچھو مت تم کون ہیں، کس دھرم کے رہنے والے ہیں، کس کرم کے ماننے والے ہیں، کس رب کو ماننے والے ہیں، یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جاؤ ایسے لوگوں پر، شال اڑھا دو، 1 ہے، 2 ہے، 10 ہے، 50 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو نوازا ہے تو موسم سرما میں بھی رمضان المبارک کے جیسے آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے دلوں میں ہمت ہے، آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہے، آپ کے مالوں سے اگر محبت نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچہ کرنے کی جستجو ہے تو آپ بن سکتے ہیں، سنور سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ہم بہت سارے جگہوں میں تو بڑے سارے کام کر دیتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر ہمارا جو ہے نہیں ہوتا ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور لوگوں کو خدمت اور سیوا اور صدقار کرنا چاہیے تاکہ اس کی دعائیں ہمیں مل جائے اور اس کی زبان کی برکتیں حاصل ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے کئی سارے ثواب اور فضیلتیں حاصل کرنے کا الحمدللہ ذریعہ بن جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، کل ملا کر کے پتہ چلتا ہے کہ موسم سرما ہمارے لیے غلط نہیں ہے، ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے، ہمارے لیے بڑی عظیم ہے اگر ہم اس کو استعمال کرنے کے طریقے سے اگر استعمال کریں تو، اگر ہم اس کو استعمال کرنے کے ذریعہ اور ٹرک اگر حاصل کر لیں تو، ورنہ خالی اپنے گھروں میں شال
اوڑھ کر کمبل ڈال کر کے اگر سو گئے، صبح جائے اور دنیا والے چولہے کے باڑ میں جائے، کل اللہ رب العالمین پوچھ سکتا کہ اللہ کی بندہ ایسے موقع پر جب میں نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کا آرڈر دیا تھا، جب وہ سانس لے رہا تھا، سانس وہ لے رہی تھی اور اس کے بعد پورے دنیا کے اندر سردی کی کوہرام مچ گئی، اور جب وہ سانس چھوڑ رہی تھی تو پوری دنیا کے اندر گرمی کا جو ہے کوہرام مچ گیا تھا، ایسی صورت میں تم نے کون سا کام انجام دیا ہے؟ ذرا وہ فائل منگاؤ، وہ فائل ہمارے سامنے لاؤ تو تمہارے لیے وہ فائل خالی رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کے ذمہ داروں اور وقت کے اہل مال اور ثروت والوں، موسم سرما بھی آپ کے لیے بڑی قیمتی ہے، موسم سرما بھی آپ کے لیے بڑے فضیلتوں والا ہے، موسم سرما بھی آپ کے لیے بڑا خیر لے کر کے آیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان موسم میں بھی غربا اور مساکین پر ہاتھ بٹا کر کے اور اپنے خزانے کا اسٹاک کر سکتے ہیں۔ یہی چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے کانوں تک پہنچانا تھا اور مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی تھی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار رب ذوالجلال والاکرام، جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں کہنے سے زیادہ اور ہمارے بھائیوں کو سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین، موسم سرما کی جو فضیلتیں ہیں اور اس کے جو حقوق ہیں، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو فٹ پاتھ پر، روڈوں پر، بس اسٹینوں پر اور ریلوے اسٹیشن پر اور پتہ نہیں کتنے سارے ڈیویڈر پر سوتے ہیں اور رات گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کر کے اللہ رب العالمین تیری خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ولكم برؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔